وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمدللہ، بس دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے سارے کام ہونے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب میرے حق میں سب کے حق میں دعا کیجیے. اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم دور فرما کے ہماری بے چینیوں کو سکون میں تبدیل فرما دے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بے چینیوں کو سکون میں تبدیل فرما دے اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سکینہ نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خیریت عطا فرما دے. اچھا جی، ہم سب پہ رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرما دے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام کاموں میں آسانیاں فرما دے. تمام کاموں میں آسانیاں فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو حل فرما دے. یا اللہ پاک تمام بے سکونیوں کو سکون میں تبدیل فرما دے. اے اللہ پاک، یہ ہمارا پورا ایمان ہے کہ جو کام جس وقت آپ نے لکھا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اے اللہ پاک آسانیاں ہی آسانیاں فرما دے. اے اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرما دے. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ ہیں مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے. شروع کرتی ہوں اللہ کے مبارکت اور مبارک نام سے، جس نے آج پھر کتنے دن بعد اللہ پاک کے حکم سے آج پھر 2-2.5 دن بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ملا دیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے پھر ملایا. اللہ کا بہت ہی کرم ہے، اللہ کی بہت ہی عطا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم خاص کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے جوڑے رکھیں. بس اللہ تبارک تعالیٰ جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما دے اور خیر کی اور خوشیوں کی خبروں سے اللہ تبارک تعالیٰ مالا مال فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی حق میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو آسان فرما دے. آمین ثم آمین. اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. بس یہی ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والے فیصلے فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ٹھنڈک اور سکون عطا فرمائے. سب پر سکینہ نازل فرمائے اپنی. آمین یا رب العالمین. شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے مبارک نام سے، جو دلوں پر حکومت کرتا ہے اور جس کی ایک پل سے کے اشارے سے اللہ تبارک تعالیٰ ساری آسانیاں پیدا کر سکتا ہے. وہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، سب کے لیے، میرے لیے جو اس وقت مشکل میں ان سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آسانیاں پیدا فرما دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں سکون نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں اطمینان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا پاسبان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا راکھا نہیں ہے. راکھی بھی کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے باڈی گارڈز رکھے ہوئے 10 باڈی گارڈز کے ساتھ جا رہے ہیں اور لقمہ اجل بن گئے. بے نظیر کی مثال آپ کے سامنے ہے، اندرا گاندھی کی مثال آپ کے سامنے ہے، سلمان تاثیر کی مثال آپ کے سامنے ہے. بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو بڑا ہی سیکیور کر کے چلتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پکڑنا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اس پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. فضائل نماز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے تو بہت سے ہی فضائل ہیں. کس کس فضائل کو لے کے چلیں تو پھر آگے چلتے ہیں.
وہب بن منبہ، یہ کون تھے وہب بن منبہ؟ وہب بن منبہ رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی آتی ہے، وہب بن منبہ جو تھے ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ صاحب ہدایت کیا، اور انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی بہت خوبصورت انداز میں تعریف فرمائی۔ یہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نمازی کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، جس پر کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع ہو جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کوفہ میں ایک کلی تھا، یہ واقعہ میں نے بہت دفعہ بتایا، پھر بتاتی ہوں، بہت عرصہ پہلے ہی بتایا تھا۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک کلی تھا، کہتے ہیں کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر کوئی حادثہ، اچھا، کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، امین ہونے کی وجہ سے تاجروں، یعنی امانت دار ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ہی ساتھ چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے، یعنی اپنے گدے پر سوار کر لے، 1 دینار دوں گا تجھے۔ اس کلی نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک سودا کیا، تو کلی نے اس کو اچھا نہیں، اس نے کلی کے ساتھ یہ نہ سودا کیا، کلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دو راہ، یعنی 2 طرف کی راستہ، کہ ایک فرض کریں دائیں راستہ، ایک بائیں راستہ، یعنی دو راستے نظر آئے۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے، کلی نے اشارے عام کا راستہ بتایا جو عام طور پہ لوگ یوز کرتے تھے، وہ راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے، یعنی ہمارا جو گدھا ہے وہ بھی خوب کھا لے گا۔ کلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ سوار نے کہا میں نے بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے، تم چلو آگے۔ تو میں بارہا اس راستے پہ چلا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، میں اسی راستے کو چلتے ہیں۔ تھوڑی دور چل کے وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا، جب بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کے کلی کے قتل کا ارادہ کر لیا، کہ اس کلی کو، یعنی وہ اسکیم بنا کے اور ترکیب بنا کے چلا تھا، پہلے سے پلاننگ کر کے چلا۔ کلی نے کہا ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر، تجھے میں یہ دے رہا ہوں، تو نے مجھے اسی لیے قتل کرنا ہے نا کہ میرے مال پہ قبضہ کر لے۔ اس نے اس نے اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس نے، ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے ہنس کر کہا قبول کرتا ہوں، اور جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، یہ سب کے سب مرنے سے پہلے مجھ سے 2 رکعت نماز کی اجازت مانگتے رہے، مگر ان کی نماز نے کوئی ان کو فائدہ نہیں دیا اور یہ مر گئے۔ اس کلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کے سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر، بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت نازل ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو 20ویں پارہ ہے، سٹارٹ پر ہی ہے کہ بھلا کون ہے جو بلکنے والے کی، رونے والے کی، بلکنے والے کی اور بلانے والے کی آواز کو سنتا ہے؟ بھلا کون ہے تکلیف میں مبتلا انسان کی آواز سننے والا؟ تو وہ، اور یہ آواز، وہ روئے جا رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار، یعنی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو کسی تڑپنے والے، بلبلانے والے کی آواز سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور فرماتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں ہے، 20واں پارہ۔ وہ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پہ چمکتا ہوا لوہے کی ٹوپی تھی، خود تھا، اس سے کہتے ہیں خود۔ اس نے نیزہ مار کے اس ظالم کو ہلاک کر دیا، جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے، یعنی مر بھی گیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ اس پر مسلط کر دی دنیا میں، مطلب سامنے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا خدا کے واسطے اتنا بتا دے کہ تو ہے کون، کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا میں امن یجیب المسترہ کا غلام ہوں،
اب تم مامون ہو جہاں چاہے، اب تم آزاد ہو، اب تم پناہ میں ہو جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہے۔ ابن سیرین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دی جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میرے مالک کی رضا کے واسطے ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میں اگر مجھے جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ آپشن دیتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو بتا، تو وہ فرمایا کہ میں کیا کروں گا، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کیونکہ اس سے میرا مالک جو ہے نا، اس سے میرا مالک جو ہے راضی ہو جائے گا۔ میں 2 رکعت نماز کو فضیلت دوں گا، یعنی اس کو فضیلت دوں گا، یعنی مرنے سے زیادہ، جنت میں جانے سے زیادہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں جاتے جاتے بھی اپنے مالک کو راضی کر لوں۔ اب ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی مقابلہ ہے؟ سوچیں ذرا، ہمارا تو حساب ہی یہی ہے کہ ہم 2 جمع 2 4 گنتے رہتے ہیں، یہاں سے کتنا منافع ہوگا اس میں لگا دیں گے، یہاں سے نہیں یہاں پہ زیادہ منافع۔ ہمیں دنیا میں لوگوں کی باتوں کا اعتبار ہے، کوئی ہمیں اسکیم دے رہا ہو کہ کوئی کمپنی والے ہمیں اسکیم دے رہے ہوں کہ بھائی یہ والا 1 سوٹ خریدو گے تو 1 سوٹ مفت ہوگا، وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری، ہم فوراً اس بات کو مان لیں گے، یار بائی ون گیٹ ون فری، 1 لو تو 1۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہم تک پہنچ نہیں رہی، اور ہم یہ سودے اسی کو نصیب ہوتے ہیں جو ان کو سودوں کی قدر کرتا ہے اور ان کو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کس باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کس باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کے دلوں کی آرزوؤں کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، یہ فضائل اعمال میں سے تھوڑا سا ہے۔ خدا نہ خواستہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو حاجت تو کچھ ہو، حاجتیں تو آپ کو پتہ ہے قدم قدم پہ ہوتی ہیں، کبھی صحت کے سلسلے میں، کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی اولاد کی فرمانبرداری کے سلسلے میں، کبھی بے اولادی سے اولاد ہونے میں، یعنی ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج کی حدیث پاک ہے البر حسن الخلق۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے نا، البر حسن الخلق، یعنی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی کرنا اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس کو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں انشاءاللہ العزیز۔ البر حسن الخلق، آپ بس میں سوار ہوئے، بس میں سیٹ ایک ہے، آپ اس پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کوئی ایک بزرگ عورت بس میں داخل ہوئی، یا کوئی بیچاری بچے کے ساتھ، یا کوئی زخمی عورت، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سیٹ اس کو دے دیتی ہیں۔ تو البر حسن الخلق، یہ آپ کے اچھے اخلاق جو آپ کی ماں باپ نے آپ کی تربیت کی اس کی نشاندہی ہے۔ آگے دوسری مثال دیکھ کر اس کو ثابت کرتی ہوں۔ البر حسن الخلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کسی کے عورت کے 3 میاں ہوں، یعنی ایک شادی ہوئی میاں مر گیا، پھر دوسری شادی ہوئی، 2 یا 3 میاں ہوں تو شوہر ہوں، تو اس کو مرنے کے بعد کون سا شوہر ملے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی، دیکھیں آپ کے بھی اس بات کو سن کے نا واقعی صحیح معنی میں رونگٹے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہانت کا منبع تھے، یعنی جہاں سے ذہانت پھوٹتی ہے وہاں، یعنی ایسے کہ ذہانت ہی ذہانت تھی ان میں۔ انہوں نے کہا جس میاں کا اخلاق اس بیوی کے ساتھ اچھا ہو، اس کا سلوک اچھا ہوگا، وہی میاں اس کو ملے گا۔ یعنی 3 میاں تھے، اب ایک جو تھا اس کو گالیاں گولیاں دیتا رہتا تھا، دوسرا اس کا خیال نہیں کرتا تھا، تیسرا اس کا خیال رکھتا ہوگا، ایک مثال کے طور پہ۔ یا 2 میاں تھے، ایک مرا تو دوسری شادی ہو گئی۔ باجی یہ نرگس باجی کو کہیں کہ پلیز فون نہ کیا کرے اس ٹائم، میرا باجی پلیز۔ تو نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، ذرا ان کے ساتھ مل کر ان کو اس میں لے آئیے، سمجھا کر نا ان کو لے آئیے اس میں۔ اہلیہ اعظم کو ان کا نمبر دے دیں اور اہلیہ اعظم سے کہیں، وہ لاہور میں ہیں، کام کر لیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور کل سے پہلے ان کو نا میٹنگ میں لے آیا کریں،
کوئی ایک بہن اس بات کی ذمہ داری سنبھالے. یہ چوتھی پانچویں میٹنگ ہے جو خراب ہوئی ہے ایسے. تو البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. یہاں پر میں نے آپ کو مثال دیکھے، میرے ذہن سے سب کچھ نکل جاتا ہے یہ ایک فون سے. تو کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جس کے وہ میاں جس کے ساتھ عورت کا زیادہ حسن سلوک تھا، جو پیار سے رکھتا تھا، اپنی بیوی کا کہنا مانتا تھا. یعنی کہنا سے مراد یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے لتے کا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا. تو کیا مطلب البر حسن الخلق. ایک اور بات دیکھیں، ایک متکبر آدمی یا ایک وہ آدمی جس کے جسم میں غرور بھرا پڑا ہے، وہ سڑک سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہے یا کوئی بہت بڑا پتھر پڑا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کسی کا بھی اور کوئی جان سے جا سکتا ہے. اب وہ شخص غرور میں آ کر نہ کہ مجھے کیا، میں تو بچ گیا ہوں، چلا گیا. لیکن اس کے بجائے اگر کوئی اور آدمی یا عورت گزر رہی ہے اور وہ سوچے کہ یہ تو بہت تکلیف دہ چیز ہے، اور وہ بڑی مشکل سے جیسے کیسے کر کے کسی اور کو بلا کے وہ پتھر کو یا وہ کیلے کے چھلکے کو اٹھا دیتی ہے، اس کی وجہ سے کتنی جانیں بچ جاتی ہیں. تو یہ حسن اخلاق ہے، یہ نیکی حسن اخلاق کہلائی جائے گی. نیکی جو ہے اچھے اخلاق کا نام ہے. اب جس میں اخلاق ہی نہ ہو، جس میں تکبر نخوت بھری بھی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا، تو وہ کسی کے ساتھ کیا نیکی کرے گا. بارہا ایسا ہوا کہ ایک واقعہ سنا کر اس پر میں وہ کرتی ہوں، ختم کرتی ہوں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر میں، اس کے گھر سے کے جو درخت ہے نا کھجوروں کا، اس کھجوروں کے درخت میں سے جو کھجوریں گرتی ہیں، میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں اور میرے بچے، میں اتنا کما نہیں سکتا، مطلب میری اتنی روزی نہیں ہے، تو میرے بچے اس کھجور کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں، تو وہ میرے بچوں کے منہ سے آ کے حلق سے نکلوا لیتا ہے کھجور اور ان کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے. آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو شخص اس کھجور کے درخت کو خرید کر اس غریب آدمی کو دے دے گا اس سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے، جنت میں ایسے ہی باغ عطا فرمائیں گے. اور بڑا اچھا خوبصورت وعدہ کیا. تو حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں، حدیث پاک سامنے نہیں ہے میرے اس وقت. تو کیا ہوا کہ ایک صحابی رسول نے بھی یہ سنا کہ بھئی اس طرح جنت میں اسی طرح کا باغ ملے گا، یعنی درخت ملے گا یا باغ ملے گا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا ان تک بھی پہنچ گیا، وہ سن رہے تھے. وہ چپکے سے اٹھے اور اس کے پاس گئے، آدمی کے پاس، اور اسے کہا کہ بھئی یہ درخت بیچ دو مجھے میرے ہاتھوں. تو اس نے نا بہت زیادہ قیمت لگائی اس کی. انہوں نے کہا اس میں تو بہت کچھ آ جائے گا. اس نے کہا نہیں، میں اتنے ہی کا دوں گا. اور اس کے ساتھ اس نے پتہ نہیں کوئی درخت اس کے باغ کے بھی مانگ لیے. تو اتنا مہنگا سودا تھا، لیکن ان صحابی رسول کو یہ سودا ہلکا لگ رہا تھا جنت میں درخت کے بدلے. چنانچہ اس بندے نے جو ظلم کرتا تھا، جو کھجور جس کا درخت تھا، اس بندے سے انہوں نے ڈن کر لیا. بہت جو اس نے ڈیمانڈ کی کہ بھئی یہ اس جیسا درخت اتنے لوں گا، میں فلاں فلاں باغ کے لوں گا، یعنی وہ سب کے سب، یعنی تیرے باغ میں سے لوں گا، وہ سب کے سب معاہدہ طے پا گیا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے بات کہی تھی اگر وہ میں پوری کر دوں تو اس پہ بھی یہی انعام؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی انعام. آپ نے فرمایا میں نے وہ درخت خرید کر اس بندے کے لیے ہبہ کر دیا. اب یہ نہیں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی تھی کہ میں نے اتنے میں خریدا یا رسول اللہ میں نے بڑی مشکل سے خریدا. بس ایسے صحابی تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اشارے کے منتظر رہتے تھے. تو کیا البر حسن الخلق، جس میں نیکی جو ہے نا وہ حسن اخلاق. اگر آپ کے اچھے اخلاق ہوں گے تو آپ سے نیکی ہوگی. اگر ہمارے اخلاق نہ بنے ہوں، اخلاق حمیدہ نہ ہوں، اخلاق خبیثہ ہوں، تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس بات سے میں آخری کرتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. یہ آج سے قریب 20 سال پہلے کا واقعہ ہوگا، یعنی بہت سال پہلے کا واقعہ ہے، کوئی ابھی کا واقعہ نہیں ہے، کافی سال پہلے کا واقعہ ہے.
کہ ہم لوگ میں اور میرے میاں صاحب اکاڑا شہر کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جس ویگن میں تھے نا، تو وہ ویگن نے، کیونکہ میں پیچھے مرد ہی مرد تھے، تو میں مطلب اپنے میاں کے ساتھ تھی. شادی کے شروع شروع کے دن تھے، اتنے زیادہ میرا کوئی وہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ شادی کو گزر گیا وقت. بچہ میرے خیال میں میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا. تو ہم لوگ آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے میاں صاحب اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ، اور اس کے بعد میں بیٹھی تھی اس کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ، اس کی ویگن کی نا، وین کی. تو کیا ہوا کہ میرا ڈرائیور سے نا ایک گاڑی جو ہے اس زمانے میں، آج سے اتنے سال پہلے بڑی بڑی سی گاڑی تھی، اور وہ ایسی گاڑیاں نظر ہی کم آتی تھی. تو بہرحال ایک گاڑی والے کو اس سے آگے نکل گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اوور ٹیک کرنا پڑا، کیونکہ گاڑی آہستہ چل رہی تھی، تو اوور ٹیک کر لیا اور گزار لی. تو آپ یقین کریں، وہ گاڑی والے نے فل اسپیڈوں گاڑی چلائی، میں دیکھ رہی تھی، فل اسپیڈ گاڑی چلائی، اور ہماری ویگن کے آگے نا، وین کے آگے کھڑی کر دی اس نے آ کے. اور یقین کریں وہ اپنی گاڑی سے اتر کے آیا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے اس وقت بھی ایسے ہو گیا تھا جس سے میں رو پڑوں گی. اس نے باقاعدہ اس گاڑی والے سے، اس ڈرائیور سے، اس نے اس کے شیشہ کھلوایا، یعنی شیشہ اس کو نیچے کرنے کو کہا، اور جب اس نے شیشہ نیچے کیا، اس نے اس کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا کہ تو نے مجھے اوورٹیک کیا ہے، میں یہاں کا فلاں فلاں پتہ نہیں وہ MNA ہوں یا MP ہوں، ایسی کچھ اس نے کہا. اور یقین کرے اس نے ایک تھپڑ نہیں مارا، اس کو مار 2 3 تھپڑ جو اس کا بس چل رہا تھا اس نے مارے. تھپڑ مارے جیسے جیسے جو بھی تھا اس کو اچھی طریقے سے مارا، اور ویسے ہی کھڑکی کے اندر اندر سے. اور اللہ اکبر، اس نے کہا میں تیری گاڑی ضبط کرا دوں گا، اور یہ وہ اس طرح بکواس کرتا کرتا وہ گیا دوبارہ سے. اور وہ بیچارہ غریب آدمی جس کے خون نکل رہا تھا، اتنا مجھے دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا. میں نے کہا صرف ایک گاڑی اوورٹیک کرنے پہ اتنا تکبر ہے؟ میرے دل سے نکلا کہ میں، یعنی اس وقت تو اتنی پریشان ہوئی، میں نے کہا اللہ تجھے غارت کرے کہ تو نے اس طرح کا بدلہ دیا، انتقام اس پہ کہ تو. تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اب تو ظاہر ہے پتہ نہیں وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، لیکن ایک بات ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ پوری مووی سیو کر لی ہوگی. اور اگر اس نے اس پر اللہ سے معافی نہ مانگی ہوگی، اور اس ڈرائیور کو ڈھونڈ کر اس سے معافی نہ مانگی ہوگی، تو یہ اس کے لیے روز حشر جو ہے عبرت کا اور عذاب کا باعث بن جائے گی. تو میری پیاری بہنوں، یہ اس وقت ہے کہ ہم نیکیوں کا دفتر کھول لیں، نیکیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو منا لیں. اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد مان جاتے ہیں، وہ اب بھی مان جاتے ہیں، وہ اب بھی تم کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ابھی آپ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر مان جائیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں میں نے نہیں ماننا. خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کو منانا بادشاہوں کے بادشاہ. ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلتی ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو منانا اس قدر آسان ہے، اس قدر آسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو منانا ایسا آسان ہے کہ اگر آپ اپنے سر کو نیچے جھکائیں اور آپ کی آنکھوں میں صرف 2 آنسو، آپ کی آنکھوں میں صرف 2 آنسو، آپ کی دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ سے 2 آنسو نکل کر گر پڑیں، اور اللہ سے کہہ دیں اللہ میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن یاد رکھیں یہ گناہ وہ ہیں جو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کو توڑا. جیسے آپ سوتے رہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو آپ جو ہے یہ وہ گناہ ہیں جو آپ اگر ابھی منا لیں اللہ تعالیٰ کو تو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دنیا میں رہ کر اگر آپ نے کسی کے ساتھ برائی کی ہے اور برا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے، مطلب جلدی. لیکن قبر میں جا کے وہ ہے نا کہ یا ویلتا یا ویلتنا
یعنی اس وقت ہم کیا کریں گے، اے کاش کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو بات کی حسرت اور بات کی حسرت اور بات کے رونے سے بہتر ہے کہ اس وقت ہم اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں۔ سورۃ الاحزاب اس کا آخری 2 آیات، اس کے بعد ہماری یہ سورت تکمیل تک پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے پہلے تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین سب کا فیصلہ مشترکہ یہ تھا کہ ہم پورے قرآن کو پہلے صفحے سے شروع کریں گے سورۃ البقرہ کے ساتھ، لیکن کیونکہ یہ حالات فلسطین کی جنگ کے ساتھ ایسے بنے کھڑے ہو گئے کہ جس میں لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی جماعت حماس نے اور اتنی بڑی طاقت، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ پنگا کیوں لیا، اور کیا وجہ تھی؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ موت کے منہ میں جانا۔ تو سورۃ الانفال جو ہے اس میں اسلام کی، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہماری شریعت جو شروع ہو رہی ہے نا، یعنی قرآن مجید کے ذریعے۔ اور قرآن مجید کس پہ نازل ہوا؟ اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب اور قانون کی کتاب ہے، رولز اور ریگولیشن کی کتاب ہے کہ اللہ کی قسم اب اگر 1,24,000 نبیوں میں سے، یعنی تمام نبی جو پاس آن ہو چکے ہیں، جو جا چکے ہیں دنیا سے، اگر وہ یہ نبی سارے کے سارے ادھر آ جائیں تو تمام کے تمام نبی دنیا میں آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہی، محمدی شریعت پہ چلیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے کلام پاک یعنی قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جا کر موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں تو تورات کو پڑھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، یا عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، اگر آپ کی زندگی رہی تو آپ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور کافی حد تک جو علامات قیامت کی نظر آ رہی ہیں، لوگ ہمارے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے حضرات کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، یہ باقاعدہ ہمارے بڑے نیک لوگوں نے کہا ہے اس وقت۔ بلکہ میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جامعہ شرفیہ کے ایسی خبریں مل رہی ہیں بڑے حضرات کے آنے کی، تو کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ تمام کے تمام علامات کے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو جائے گی دنیا، اور اس طرح کا ظلم یہ جیسے فلسطین پہ اس وقت آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قرب قیامت کی علامات تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ پوری ہو چکی ہیں، کہ بچے ماؤں سے بدتمیزی کریں گے، ان پر ہاتھ اٹھائیں گے، ماریں گے، گالی گلوچ کریں گے، اور جو کمین لوگوں کے گھٹیا ذاتوں والے وہ ان سے لوگ ڈرنے لگیں گے، وہ بڑے امیر ترین ہو جائیں گے، بلڈنگز بنیں گی، اور ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا، اور شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور جو ہے مشرکین یعنی جو عرب کے لوگ ہیں وہ شرک کرنے لگیں گے۔ تو یہ ساری خبریں میں آپ کو ثابت بھی کر سکتی ہوں، لیکن ٹائم کی وجہ سے آپ خود بھی جڑی ہوئی ہیں اور آپ کو پتا ہوگا۔ تو بہرحال عرب کے جو لوگ ہیں وہ رنگ و نور کی محفلوں میں، رنگ و مستی کی محفلوں میں کھو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت فلسطین کیلا بیچارہ کس طرح سے مارے کھا رہے ہیں مسلمان، لیکن الحمدللہ رب العالمین وہ ایمان پر الحمدللہ استقامت ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کی مدد جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے حضرت امام مہدی کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حماس کو ہے جو امام مہدی کا لشکر بنانے کا سوچ لیا، کوئی بعید نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس کو کافی حد تک آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے پہلے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر یعنی کچھ بہتان لگا کر موسیٰ کو ایذا دی،
موسیٰ کو تکلیف دی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سچا ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیم اللہ، یعنی جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بڑی صاحب حیثیت ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ جن سے کلام کریں تو ان کا خود بخود سوچ لیں کہ کتنا رتبہ ہوگا۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، جلیل القدر پیغمبر، اور صاحب مطلب صاحب نسبت پیغمبر تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے جو تھے وہ داماد تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کے سسر تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، اور اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ یہ ہمارا قرآن آج یہ یہودیوں کو کوئی کیا کہوں، گالی دینے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذلیلوں کو اگر یہ پڑھ لیں کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے قرآن میں کیسی تعریف ہو رہی ہے تو ڈوب مریں گے شرم سے وہ لوگ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں ڈرو اللہ رب العزت سے، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو، اور جب بات کرو سچی بات کرو، سدیدا ٹھیک سچی اور سیدھی بات۔ یصلی لکم اعمالکم اعمالکم و یصلی لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا، ٹھیک کر دے گا، سنوار دے گا، سجا دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یعنی تمہارے اعمال جیسے تمہارے میں غصہ ہے وہ ٹھیک کر دے گا، اگر ہم سچی بات کریں گے، اللہ کو مانیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مخاطب کون ہے؟ ایمان والوں کو کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، اے ایمان والوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیروکار نے، امتیوں نے تکلیف پہنچائی، ان پہ بہتان لگائے، جن بہتان سے اللہ نے ان کو بری بھی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت میں جو ہے جیسے وہ بتایا تھا نا میں نے کہ وہ لوگ جو ہے اکثر ننگے بھی ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتے تھے، ننگے نہاتے بھی تھے بنی اسرائیلی، تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے آپ کو کور کر کے کبھی کسی کے سامنے نہیں نہائے، کبھی کسی کے سامنے اپنا انہوں نے وہ نہیں اتارا لباس، تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ میں کوئی نہ کوئی جو ہے اس کو جلدی بیماری ہے یا کوئی اس کو بیماری ہے، چھپاتا ہے۔ یہ تہمت لگائی اللہ تعالیٰ نے، وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پتھر پہ انہوں نے کپڑے رکھے اور پتھر بھاگ نکلا، اور پتھر وہاں تک بھاگا وہاں تک بھاگا کہ جہاں بہت سارے بنی اسرائیل کھڑے تھے، اور وہاں تک بھاگا تو سب نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت خوبصورت اور بڑا ہی وجیح اور بڑے خوبصورت تھے موسیٰ علیہ السلام نا، اور ان کا جسم بڑا خوبصورت تھا، کوئی بے داغ تھا، کوئی بیماری، کوئی چنبل، کوئی سورائسس، کوئی برس وغیرہ کچھ نہیں تھا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور اب ہم لوگوں کو کہا ہے، صحابہ کو کہا ہے، صحابہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد جو قیامت کی صبح تک لوگ آئیں گے ان کے لیے کہا ہے، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی سچی بات کیا کرو، ادھر ادھر لگ کر لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، سچی بات کیا کرو، ٹھیک بات کیا کرو، گواہی دینی ہو تو سچی گواہی دیا کرو۔ یصلی لکم اعمالکم، اللہ اصلاح پیدا کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے تمہارے گناہوں کی۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو بڑی کامیابی دے گا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملناها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے انا، بے شک ہم نے، یعنی بے شک ہم نے، ارسنا پیش کی، بے شک ہم نے، یعنی ہم نے پیش کی، امانت کو، علی السماواتی،
زمین پر یہ امانت یعنی قرآن مجید کا نزول کرنا تھا، تو ہم نے یہ امانت کا بوجھ پہلے زمین کو پر کہا کہ زمین پہ ہم نازل کرتے ہیں، تو پھر والارضی پھر ہم نے سوچا کہ آسمان پر، یعنی ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بامنزلہ امانت کے ہیں، یعنی یہ قرآنی احکامات، یہ قرآنی آیات جو کہ اللہ کے احکامات تھے، آسمانوں زمینوں جبالی اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیے کہ ہم آپ پر قرآن کو نازل کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، تو کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَأَبَيْنَا فَأَبَيْنَا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان يحملنها، اس بوجھ کو اٹھانے سے، واشفقنا اور وہ ڈر گئے، منہا اس بوجھ سے، وحملها الانسان اور پھر ہم اس بوجھ کو کس نے؟ جس بوجھ کو پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمان نے اٹھانے سے، زمین نے اور آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، تو وہ بوجھ کس نے اٹھایا؟ ایک انسان نے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ میری مخلوقات ہیں، لیکن میرے اشرف المخلوقات میں سے انسان جو ہے وہ سب سے اشرف ہے۔ یعنی اگر اس طرح بیان کروں کہ آسمان بنایا، اتنا آسمان کہ دنیا کا کوئی کونا دکھائیں جس کے اوپر آسمان نہ ہو۔ یعنی آپ کہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں آسمان نہیں ہوتا، دیکھیں آپ ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں امریکہ میں آسمان نہیں ہے، دیکھیں آپ امریکہ میں جا کے آسمان ہے کہ نہیں ان کے چھتوں پہ۔ تو اتنے بڑے آسمان نے جب اس کو قرآن کو پیش کیا اللہ نے کہ ہم تم پہ نازل کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، اور پہاڑوں نے بھی اتنی پہاڑ کی اپنی ثابت قدمی میں، ہم کہتے ہیں پہاڑ کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑوں جیسی ثابت قدمی دی ہے، لیکن پہاڑوں نے بھی انکار کرتے کہ بھئی ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو ایک انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر، یہ بر، یہ جھرنے، یہ دریا، یہ تمام کے تمام زمین و آسمان، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام فرشتے، یہ تمام کے تمام ملائکہ، یہ تمام کے تمام جنات، اور یہ تمام کے تمام انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بنائے۔ اور قرآن کا جو بوجھ لیا وہ کس نے؟ ایک انسان نے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، ٹھیک ہے۔ تو انسان نے اس کا ذمہ لے لیا، انہو بے شک وہ کانا تھا، ظلوما جہولا، ظالم اور بڑا نادان، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اب کیا کہتے ہیں یہاں پہ، اب اس کو وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ بھی آ جائے اللہ کے حکم سے۔ تو ایک حدیث کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جی، جمہور امت کے نزدیک آسمان، زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت حقیقی طور پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے حقیقی طور پہ اپنے اس بار سے، اس بوجھ سے عاجز ہونا ظاہر کیا کہ ہم نہیں قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکتے۔ علامہ ابن کثیر نے متعدد اسناد کے ساتھ اس عرض امانت کی تفصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمانوں پر، پھر زمین پر، پھر پہاڑوں پر اختیاری صورت میں یہ پیش کیا کہ ہماری امانت یعنی اطاعت احکام شریعہ بالاختیار کا بوجھ اٹھا لو، اس معاوضے کے ساتھ جو اس کے لیے مقرر ہے، اور جب تم اس کا بوجھ اٹھا لو گے تو پھر ہم اس کا معاوضہ دیں گے۔ ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہے، تو بتایا کیا امانت یعنی اطاعت احکام شریعہ تم نے پوری طرح کی، یعنی قرآن کو سینے میں جذب کر لیا اور اس کے مطابق چلے تو تمہیں جزا و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اعزاز خاص ملے گا۔ اب بوجھ کو اٹھانا یعنی اس کو جو ہے سنبھالنا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا، اور اگر تعمیل احکام شریعہ نہیں کی، یعنی اگر آپ نے شریعت کے احکام کو نہ مانا یا اس میں کوتاہی کی، تو عذاب اور سزا ملے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ علم جگہ جگہ ہوگا۔ آج دیکھیں نا، آپ نیٹ سے اٹھانا چاہیں، آپ کوئی صورت اٹھانا چاہیں، صورت کا ترجمہ اٹھانا چاہیں، اس کی شان نزول اٹھانا چاہیں، کچھ بھی آپ اٹھا لیتے ہیں ود ان اے منٹ اور سیکنڈ، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے یہ سوچیے۔
ان سب بڑے بڑے اجسام نے، یہ جتنے بڑے، آسمان کتنا بڑا، زمین کتنی بڑی، پہاڑ کتنے بڑے، ان سب نے یہ سن کر کہ آسمانوں اور زمینیں کا بوجھ کا سن کر جواب دے دیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اب بھی آپ کے تابع فرمان چل رہے ہیں، لیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا، یعنی آپ نے ہم سے پوچھا ہے نا کہ تم اٹھا لو گے، تو ہم سے رائے پوچھی ہے، تو ہم اس بار کو اٹھانے سے اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں، یعنی ہم نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ کیا تم اٹھا لو گے؟ ہم نہ تو ثواب چاہتے ہیں، نہ عذاب کے متحمل ہیں، یعنی ہم عذاب کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے اوامر اور نواہی کی بجا آوری کی ذمہ داری قبول کرنے کی ہمیں طاقت نہیں، یعنی امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا و نہیں عن المنکر ہمارے بس میں نہیں ہے، بس اس امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے ثواب سے بھی دستبردار ہو گئے، بس یہ سوچنے لگے کہ ہم کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، تو انہوں نے اس ثواب کی طرف بھی نظر نہیں کی جو اس کو سنبھالنے پر ملتا، کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو، ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے نہ ہو سکے، ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں، بس ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے، یعنی آسمان نے، زمین نے اور پہاڑوں نے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا سرے سے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کا انکار ابلیس کی طرح سجدہ تعظیم سے نہیں تھا، یہ ویسا نہیں انکار تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، کیونکہ آدم تمہاری کلاس میں بیٹھتے تھے، ان کو بھی اور تمہیں بھی ساتھ پڑھاتا تھا، آدم سے سارے سوال کیے وہ صحیح تھے، تم لوگوں سے سوال کیے، تم لوگوں نے کئی سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، غلط دیا، چنانچہ سجدہ کرو آدم تمہاری کلاس میں سب سے فرسٹ پوزیشن پہ آیا، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، تو سب سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابا ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور وہ تکبر میں آ گیا، اور اصل میں ابلیس کیا تھا؟ کان من الجن، جنوں میں سے تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ اپنے کو صغیر اور حقیر سمجھا، یعنی انہوں نے لیکن ان پہاڑوں نے، زمین اور آسمان نے صرف اس لیے انکار کیا تھا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے حکم سے، بلکہ اللہ نے اختیار دے کے پوچھا تھا، تو چنانچہ کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم نہ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ہم اس کے متحمل نہیں، ہم اس کو نہیں کر سکتے، اپنی کمزوری کے اظہار سے یہ نیاز مندانہ عذر پیش کر دیا، پھر ان کو اختیار دیا کہ قبول کریں یا نہ کریں۔ پھر ایک حدیث کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی کہ آسمان، زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت اور اس کے جواب کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان اور زمین کے ساتھ پیش کی، تو وہ بھی اس کا بار، یعنی اس کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو گئے، تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے؟ یعنی میں قرآن آپ پر نازل کر دوں ماں اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا، اگر حمل امانت میں پورے اترے، یعنی امانت کا بوجھ پوری طرح سے اٹھایا، یعنی اس پر عمل بھی کیا، تو یعنی اطاعت مکمل کی، تو آپ کو جزا ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کو قرب عطا فرمائے گا، جنت کی نعمت عطا فرمائے گے، اور اگر اس امانت کو ضائع کیا، یعنی نافرمانی کی اور اس کا حق نہیں ادا کیا، تو سزا ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں اس کو اٹھا لیا، انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا، قرب نصیب ہوگا۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ازلی میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے طے فرمایا تھا، سب سے پہلے زمین کی خلافت کسے دی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور یہ خلافت اسی کو سپرد کی جاتی ہے جو احکام الہی کی اطاعت کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اللہ کے آگے چوں بھی نہ کرنے والا ہو، کیونکہ اسی خلافت کا حاصل ہی یہ ہے کہ زمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے، خلق خدا کو احکام الہی کی اطاعت پر آمادہ کرے، اور ان کو، یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے جڑنے کا حکم دیتے تھے، بار بار نماز کے لیے سمجھاتے تھے، بار بار ہمیں نیکیوں کی ترغیب دیتے تھے، نیکیوں کے اوپر ابھارتے تھے، تو خلق خدا کو احکام الہیہ کی اطاعت پر آمادہ کرے، اس لیے تکوینی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام اس امانت کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، حالانکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا ہے۔ تکوینی طور پہ کیا مطلب ہے؟ تکوینی اعمال وہ ہیں جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے؟
یعنی یہ چیز جو تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی، تو بظاہر وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن بات صرف یہی تھی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہیں پاؤں گا پوری طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی افادیت اور اس کے جزا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آگے اللہ کے حکم سے یہ آخری جو ہے بالکل آیات ہیں، بالکل آخری آیات ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے حکم سے آیات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 2 ہی ہیں، تو ایک آیت آج تقریباً کر لی، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن مجید یہاں پہ مجھے تھوڑا سا بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، بتا دیتی ہوں کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہوئی وہ اقرا یعنی پڑھ کے، اقرا باسم ربک، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کہاں سے کی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا، یعنی ابتدا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو کہاں سے سب سے پہلے جو ہے شروع کیا، یعنی پہلا کلام، پہلی آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دوسری آیت کون سی اتری؟ خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک یہ پہلی کنورسیشن تھی، پہلی گفتگو تھی جو جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آپ سے کی کہ پڑھ اپنے رب کی نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، خلق جس نے یعنی پیدا کیا، خلق الانسان من علق جس نے ایک جمع ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، اقرا وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب بہت اکرام والا، بزرگی والا ہے، الذی علم بالقلم، اس نے یعنی قلم کے ذریعے ہمیں علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ تو یہ والی پہلی آیات تھی 5، لیکن اسے سورہ آخری جا کے سورہ علق میں کیوں رکھا، آخری پارے 30ویں میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جگہ پہلی آیات جو کہ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھی ہے سورہ فاتحہ، تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ہے سورہ فاتحہ کسے کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ وہ ہے، سورہ فاتحہ تو ایک طرح سے ابتدائی کلمات ہے نا، دعائیہ کلمات ہے، دعائیہ۔ پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ رب کی حیثیت سے بندوں سے مخاطب، آخری 3 آیتیں رب تعالیٰ سے اس کے بندے مخاطب ہیں، اور آخری آیات میں رب تعالیٰ جو طریقہ سکھا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ 7 آیتیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی ابتدا اسی سے ہوتی، اقرا سے، سورۃ العلق سے، لیکن سورہ علق کو جا کر 30ویں پارے میں کیوں ڈال دیا گیا؟ کیونکہ نزولی ترتیب الگ ہوتی ہے، سعودی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ نزولی ترتیب کے حساب سے پہلی یہ 5 صورتیں نازل، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا کی کس سے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں اتنی وہ باتیں ہیں جو سائنس آج بتا رہی ہے 1400 سال بعد، 1450 سال بعد، اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیں۔ اس قرآن میں وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم جو ہے قرآن مجید کی باتیں، یعنی قرآن مجید کے معجزات کے کوہ طور کا بلند ہو جانا، 3 یا 7 دن یا 14 دن حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا، اصحاب کہف کا 309 برس سوتے رہنا، حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 برس سوتے رہنا، ان کے گدے کو پنجر بنا دینا، یعنی اسکیلیٹن یعنی ڈھانچہ بنا دینا، اور پھر اس کے بعد صحیح کر دینا، اور اتنے 100 سال میں ان کا کھانے کا نہ سڑنا، اور پھر پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکلنا جس کی جسامت 40 ہاتھ ہو، اتنی بڑی اونٹنی نکلنا، اور آتے ساتھ وہ پریگننٹ ہو اور بچہ بھی دے دینا۔ یہ تمام کی تمام باتیں، ان میں سے ایک بات بھی سائنس ماننے کو تیار نہیں ہو سکتی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کو اگر ہاتھ لگانا ہے تو شک والی کیفیت سے نکل جاؤ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس قرآن میں، اس اعلیٰ کتاب میں ایک چیز بھی شک والی نہیں ہے، اعتبار والی ہے. اللہ نے کہا ہمارے صحابہ کا اتنا بڑا رتبہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل، اللہ تبارک تعالیٰ اسرائیلیوں کو غارت کر دیا اپنے حبیب کے طفیل میں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سن لیا، واسینا، اور ہم نے پھر بھی نافرمانی کرنی. ہم نے اللہ تیرے حکموں کو سن لیا لیکن ماننا مننا کچھ نہیں ہے، ہم نے پھر بھی نافرمانی کی زندگی گزارنی ہے. صحابہ نے کہا سمینا واتانا، ہم نے سن لیا، اب ہم نے مان لیا، اب ہم اسی کے مطابق چلیں گے. اللہ جانتا ہے کہ عبداللہ وہ جو تھے، عبداللہ ابن مالک جو تھے نا، ان کے جو ہے نا بالکل سامنے ایک لوہار رہتا تھا. تو وہ نا عبداللہ ابن مالک کو دیکھتا رہتا تھا اکثر. عبداللہ ابن مبارک ان کو دیکھتا رہتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ پتا چلا کہ عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا، اور تھوڑے دنوں بعد ان کے سامنے وہ جو لوہار رہتا تھا نا اس کا بھی انتقال ہو گیا. کسی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کا محل جنت میں بہت بڑا بنا ہوا ہے، اور بالکل بالکل ویسا ہی محل عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی لوہار کا بھی بنا ہوا ہے، جو ایک عام سا انسان تھا، لوہار تھا. تو بڑی فکر ہوئی کہ بھئی یہ خواب دیکھا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اتنا بڑا محل، اور بالکل اس کیا کہتے ہیں اس کے سامنے جو لوہار رہتا تھا. آپ کو پتا ہے آج بھی لوہار کو کسی اچھی ذات میں شمار نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو وہ لوہار رہتا تھا، وہ بھی عبداللہ ابن مبارک جیسے ہی محل کا. تو پھر جو اس زمانے میں تو ماشاءاللہ سے دین کے دائی بہت تھے نا، اور دین کی تڑپ رکھنے والے اس کی بیوی کے پاس پہنچے، بھائی کون سا عمل ایسا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ نا پورا دن عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا تھا، عبداللہ ابن مبارک کی حرکات کو دیکھتا تھا اور ان کو فالو کرتا تھا. یعنی اللہ والوں کو مانتا تھا، ان کی وہ اللہ والے تھے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے جب عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا نا کہ وہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ بالکل بے حس و حرکت ہو جاتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت میں کچھ کوئی کہہ بھی رہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، بالکل گمسم ہو جاتے تھے. اذان کا کہ منادی کی ندا آ رہی ہے، بلاوا آ رہا ہے، تو بلاوا کیا کون کہ منادی کی آواز آ رہی ہے. تو کہنے لگے کہ حتیٰ کہ یہ جو لوہار تھا اپنا جو ہتھوڑا مارتا تھا نا، ہتھوڑا اس پہ ضرب لگانے کے لیے گرم کر کے نا لوہے کو، اور پھر ہتھوڑا مار کے پھر اس کو شیپ کرتا تھا، شیپ دیتا تھا. کہتے ہیں اس نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے دین پر ایسے چلے، عبداللہ ابن مبارک کو ایسے انہوں نے فالو اپ کیا، ایسے ان کی پیروی کی کہ اگر یہ انہوں نے ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہے نا، اور منادی کی آواز آ گئی، یعنی اذان سے مؤذن کی آواز آ گئی اللہ اکبر، انہوں نے اس کو اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو چاہتے تو وہ ضرب لگا لیتے کہ اٹھایا ہوا اس ضرب لگا لوں، اس کو پیچھے پھینک دیتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نا پیچھے، یعنی اس سے ضرب نہیں لگاتے تھے، اور پھر اذان کو سننے لگتے تھے. تو میری پیاری بہنوں، جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور جو لوگ اللہ والوں کو، اہل اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت رتبہ ہے. تو دیکھیں نا ایک لوہار، یعنی اس کا پیشے کے حساب سے لوہار، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیسے قبول فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک کے کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور پھر اسلام کو سب سے پہلی ترجیح اور بنیاد پہ رکھا. تو بس یہی تھی بات. باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقارت. تو 2-3 منٹ کیوں نہ ہم اللہ کے نبی کی بات کر لیں اس میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جس نے کام کیا، جس نے ختم نبوت کا کام 2 گھنٹے لگا کے کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے
بہت بڑی بڑی ہستیوں نے میں سے ایک ہستی نے یہ کہا کہ میں اپنے نانا سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر، غالباً سید طاولاش بخاری یا سید انور شاہ کاشمیری نے فرمایا کہ میں اپنے نانا سے کہہ کر جنت میں اس کو جو ہے یعنی اپنے نانا سے کہہ کر ان کی سفارش کرواؤں گا جنت کے لیے. تو اس لیے کیوں نہ ہم یہ 1 یا 2 منٹ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں لگا دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا اعلان 4 چپیرے کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا عالم ارواح میں، یعنی روحوں کے سامنے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور کہا اگر تمہارے دور نبوت میں یعنی تم دنیا میں جاؤ گے، اے عیسیٰ، موسیٰ، اے آدم، اے ذیل کفل، اے یونس، اے یعقوب، اے یوسف، جب تم دنیا میں جاؤ گے نبی بن کر، اگر تمہارے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کی نبوت کا اقرار کر لینا، یعنی ان کو اپنا نبی مان لینا، امام الانبیاء، ان کو اپنا نبی مان لینا، اور پھر کیا کرنا؟ ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان پر ایمان لے آنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا خدا کی قسم کہ کسی ایک نبی نے بھی نہیں نبی پاک قسم کے دور نبوت میں آنا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نہ نبی پاک قسم نے کسی کے نبی کے دور نبوت میں آنا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام کی دور نبوت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے دوران حضرت ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آئے. اس طرح بہت سے نبی آئے ایک دوسرے کی وقت میں. پہلے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک وقت میں 2 2 4 4 نبی آ جاتے تھے. کوئی کسی علاقے کا ہے، کوئی کسی کا، کوئی صدوم کا ہے، کوئی مدین کا ہے، کوئی مصر کا ہے. لیکن جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے پورے عالم کے لیے ایک ہی نبی آیا، ایک ہی جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے نبی نہیں، بس وہ کہتے ہیں وہ اکیلا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 دانگ میں، چاروں عالم میں، چاروں میں نے آپ کو بتا تھا کہ عالم ارواح میں. اب میں بتاتی ہوں عالم ارواح کے بعد عالم دنیا میں. عالم دنیا میں جب ہم آپ کو پتہ مدارس کے کتنے طالب علم ہیں، اور آپ جیسے نیک لوگ ہیں جو قرآن شریف ایک مہینے میں ایک قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں. کچھ لوگ 15 دن میں ایک قرآن شریف، کچھ لوگ ایک ہفتے میں ایک قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں. تو قرآن شریف میں 100 آیات ہیں جو ہے ختم نبوت کے بارے میں اللہ نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کا جو ہے وہ خاتم کہ نبوت ان پر ختم ہو گئی، یہ اقرار، یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ 100 آیات قرآنی ہیں، ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 100 آیات قرآنی ہیں، ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے. کیا کہ 100 آیات قرآنی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے اختتام پر ہیں، نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی آخری نبی ہیں. یہ 100 آیات قرآن کے ساتھ جب ہر شخص حافظ قرآن پڑھتا ہوگا تو بار بار کتنے لوگ اس آیت کو روزانہ پڑھ رہے ہوں گے دنیا میں. سوچنے والی بات ہے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے روزانہ. دوسری بات 210 احادیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لا کان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اگر کوئی اور نبی آتا تو عمر نبی بن کے آتا. عمر فاروق نبی نہیں بنے بلکہ خلیفۃ رسول تھے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عشرہ مبشرہ میں شمار ہوئے. آپ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی کی حیثیت سے رہے. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی اس سلسلے کو لے کر چلنا ہی ہے کہ عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ کیسے لگایا. وقت کی کمی سامنے آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. آپ لوگ ایک دفعہ درود شریف 3 دفعہ قل هو اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور آپ کے دل میں یہی ہوگا کہ تمام انبیاء کے ساتھ تمام انبیاء صحابہ کے تابعین تبع تابعین کے بعد آپ کے جو اپنے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کے مجاہدوں کی، اور اللہ تعالیٰ بیت مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دشمن بڑا ظالم ہے، اے اللہ پاک بڑی طاقت میں ہے، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ابراہ جب آیا تھا 40,000 کا لشکر لے کر ہاتھیوں پہ سوار رہے تھے، اے اللہ پاک وہ اپنے ہاتھیوں کو ہی چھوڑ دیتا تو ہاتھی ہی اس کے نعوذ باللہ بیت اللہ کو تباہ کر دیتے۔ اے اللہ پاک آپ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، چھوٹی چھوٹے پرندوں کو بھیج کر آپ نے بیت اللہ کی نہ صرف حفاظت فرمائی بلکہ ابراہ کے عظیم الشان لشکر کو طے کر دیا، ختم کر دیا۔ اے اللہ پاک ایک جانور جو تھا پرندہ، اس کی چونچ میں جو چنے کی دال کے برابر کا جو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اللہ وہ کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ مہلک ثابت ہوا۔ جس کے اوپر لگتا تھا، جس پر اس کا نام لکھا تھا، اس کو لگتا تھا اللہ کے حکم سے، اور آسمان سے زمین پر آ کر لگتا تھا، اور اس کو ایسے جیسے اس کے جسم سے گوشت اترنا شروع ہو جاتا تھا، جیسے سڑ کر گوشت نیچے گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ میرے اللہ تو نے اپنی مسجد حرام بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اب اللہ مسجد اقصی جو کہ انبیاء اکرام کی زمین ہے، یا اللہ مسجد اقصی جہاں پہ اتنے نبی آئے، یا اللہ پاک مسجد اقصی کے ساتھ تو بیت الحرام ہے جہاں پہ ہماری اماں مریم پیدا ہوئی، مریم رکھی گئی۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیری نظر میں حضرت مریم کا بھی بہت احترام ہے اللہ پاک، اور سارے نبیوں کا بڑا احترام اور عزت ہے۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ نماز پڑھائی۔ امام کون تھے؟ میرے نبی، میرے نبی تھے، ان سب کے نبی تھے۔ یا اللہ ان کے قدموں کی برکت سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے۔ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی تھے اللہ، انہوں نے آپ کے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھی، ان کا واسطہ ہے کہ آپ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے۔ جبریل امین نے اور تمام فرشتوں نے آسمان کے آپ کی امامت میں نماز پڑھی، ان کے طفیل، ان فرشتوں کے، ان جبریل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل کے طفیل میں اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ فلسطین کے بے بس مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اے اللہ اہلیہ عمیر اس وقت ہسپتال میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوشیوں کے ساتھ اور خیریت سے فارغ فرما دیجئے۔ یا اللہ اہلیہ عمیر اس وقت ہسپتال میں ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ خوشیوں اور خیریت کے ساتھ فارغ فرما دیجئے۔ یا اللہ اہلیہ عمیر اس وقت ہسپتال میں ہیں، ان کو خوشیوں اور خیریت کے ساتھ فارغ فرما دیجئے۔ ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف سے دل کو سکون دینے والی خبر عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریانس، سنبل، اہلیہ عمران، اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا صدیقی اور اللہ پاک فاطمہ، عیشا اور عبداللہ اور جتنی عورتیں بیٹھی ہیں، ان سب کے بچوں کو، ان سب کے شوہروں کو، ان سب کے اہل خانہ کو، اور میرے اہل خانہ کو دنیا آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ سحر، عائشہ اور فریال کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائیے۔
ان کے لیے دنیا بھی جنت کا نمونہ اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ احمد نعمان نواز صاحب اور محمد عمر ان کے لیے بہترین روزگار کا فیصلہ فرمائیے۔ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق مفتی ضیاء الدین اور عامر صاحب کو اپنا گھر کا سکون، اپنا گھر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں تمام علماء دین، تمام علماء کرام، یا اللہ مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ہمارے حضرت جی، اور اللہ تبارک تعالیٰ ندیم بھائی کو، مہر کو، یا اللہ نازیہ اندلیب سالیہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ علیہ حسین ان کی بہن صاحب کو، ان کے والد محترم کو، شازیہ عائشہ معظم جہانگیرہ نازیہ حمید حسن کو، مومنہ عائشہ جنید حمزہ سنبل عنایت عادل کو، اللہ نرگس باجر ان کی تمام اہل خانہ کو، اللہ ان کو ایمان کے نور سے منور فرما کر زندگی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں ہمارے گھروں میں نکاح کی عمر تک پہنچ چکی ہیں اور نکاح کی اس میں ہیں امید میں، اللہ ان کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے، بہترین در اور گھر کا فیصلہ فرمائیے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ فاطمہ جویریہ سدرہ سبحانہ حفصہ سجاد بین شفیفہ بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام مہتاب ندا مصباح آمنہ عنبر خدیجہ شائستہ نمرہ زینب منتہا، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ فرما دیجئے، ماں باپ کے دلوں کو سکون پہنچا دیجئے۔ یا اللہ مجھے یقین ہے کہ یہ دعا قبول اور منظور ہو گئی ہے، بس وقت آنے کی دیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ساری بہنوں کے دلوں کو ٹھنڈا فرمائیں گے اور سکون کے ساتھ اور خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، یا اللہ ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ دنیا کو پتہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کا حال، لیکن شام میں بھی بشیر الاسد بہت ظلم کر رہا ہے۔ اس بشیر الاسد کو اللہ نیتن یاہو کے ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ بشیر الاسد کو، نیتن یاہو کو، جو بائیڈن کو، میکرون اور مودی کو، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ان کے تمام معاملین کو جہنم واصل فرما دیجئے۔ ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے، اور دنیا کو ان کا عبرت ناک انجام عطا دکھائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں کلمہ گو ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں کی، اگر تو نے مسلمانوں کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، طیب الدگان اور قطر کے حکمران کو، یا اللہ ان سب کو اور ہمارے سب حکمرانوں کو آپس میں سلوک اور محبت اتفاق دیجیے، عقل دیجیے، شرم دیجیے، حیا دیجیے، اور مسلمانوں کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک اہلیہ عمیر کو بہت آسانی کے ساتھ فارغ فرما دیجیے اسلام میں۔ اللہ پاک خوشیوں کے ساتھ ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، اللہ فضل کے دروازے کھول دیجیے، اللہ معجزہ دکھا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔